नाज़रीन کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا اور مسلمانوں کا قادیانیوں کے ساتھ دوستی رکھنا جائز ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو بحیثیت مسلمان آپ کے لیے سننا اور اسے شیئر کرنا ایک جہاد ہوگا، کیونکہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ثابت ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو ناظرین کرام، ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مرزا غلام احمد قادیانی بھارت کے صوبہ پنجاب، ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ کے موضع قادیان میں 1839 یا پھر 1840 میں پیدا ہوا تھا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے فارسی کتب بھی پڑھی، لیکن تفسیر اور دینی فقہ کے علوم سے بالکل ہی دور رہا تھا۔ ان کے والد نے اسے طب کی تعلیم بھی حاصل کروانی چاہی، لیکن یہ اس میدان میں بھی کامیاب نہ ہو سکا تھا اور نتیجتاً نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان بن گئے۔ سیالکوٹ میں ملازمت کی اور مختیار کے امتحانات میں بیٹھا، لیکن کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس کے بعد اس نے قادیان کا رخ کیا۔ قانون کے چند نکات سے اس کی واقفیت تھی۔ والد کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ وکیل بھی بن گیا اور عدالتوں کی دھول کو چاٹتا رہا تھا، اور ایسا وکیل بنا کہ اپنے خاندانی مقدمات بھی یہ ہارتا رہا تھا۔ بٹالہ اور گرد و نواح میں بزرگان کے جاہ و جلال کو دیکھ کر اس کے منہ میں بھی رال ٹپکنے لگی اور یہ پیری مریدیت کے خواب بھی دیکھنے لگا۔ اسی دوست، اس کے بچپن کے دوست ہم مکتب مولوی محمد حسین ابو سعید دینی تعلیم مکمل کر کے بٹالہ آئے تھے۔ جب اس کو خبر ملی کہ وہ بٹالہ پہنچ چکے ہیں تو یہ اسی وقت ہی ان کو ملنے کے لیے وہاں پہنچ گیا اور غیر اسلامی طریقے سے ایک کتاب کو لکھنے کا مشورہ بھی دے آیا۔ مولوی نے کہا کہ یہ بہت ہی مبارک خیال ہے اور کتاب کو شائع کرنے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت تھی، جس کا بہت بڑا مسئلہ تھا انہیں، مگر مولوی صاحب نے لاہور آنے کا مشورہ دے کر یہ مشکل بھی حل کر دی تھی۔ ناظرین کرام، یہ وہی دور تھا جب پنڈت دانت سرسوتی نے اپنی ہنگامہ خیزیوں کی وجہ سے ملک میں مذہبی فضا کو آلودہ کر دیا تھا۔ اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی عروج پر تھی۔ غلام احمد قادیانی نے مولوی حسین کے پاس لاہور میں مسجد چوئینیا میں رہائش اختیار کر لی اور وہاں پر مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنے لگ گیا۔ اسی دوران اس کی گائے بگائے ہندو، عیسائی اور دیگر مذہبی مذاہب کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ مت بھیڑ بھی ہونے لگ گئی، اور اسی دوران اس نے اپنے ارد گرد مجمع اکٹھا کرنے کا ہنر بھی سیکھ لیا تھا۔ اب مرزا قادیانی نے ان بحث مباحثوں سے باہر نکل کر الہام بازی کی دنیا میں قدم رکھا اور ایک عظیم ہستی ہونے کا دعویٰ بھی شروع کر دیا۔ شہرت تو پہلے سے اس کے پاس موجود تھی، اب اہل حجات کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی بڑھ گیا تھا۔ ناظرین کرام، لالا شرم پت رائے اور لالا ملا واحل، یہ دو ہندو اس کے مشیر خاص اور حاشیہ نشین تھے۔ خوشامدیوں اور مدہ سراہوں کی بھی ایک کثیر تعداد اس کے پاس موجود تھی۔ برائن احمدیہ مرزائیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے۔ یہ 364 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے، جس کے جواب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے غیر مسلموں کے لیے 10,000 روپے کا انعام بھی مقرر کیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ مرزا اسلام کی تائید کے لیے غیر مسلموں کو منہ توڑ جواب دے گا۔ برائن میں قادیانی نے ایسا لب و لہجہ استعمال کیا کہ آریوں اور عیسائیوں کے دلوں میں بھی اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ پنڈت لیکھ رام نے تقزیم برآمد احمدیہ کے نام سے جواب بھی شائع کیا تھا، جو ترشام نوازی اور بدگوئی میں اپنی مثال آپ تھی۔
اس بدبخت نے انبیاء اور رسل کی اس قدر توہین کی کہ شاید پہلے کبھی کسی نے ایسا نہ کیا ہو۔ ان سب کا ذمہ دار مرزا قادیانی کو ہی ٹھہرایا گیا تھا، مگر مرزا اور اس کے حامیوں کے قریب برہائن ایک کامیاب کتاب رہی ہے۔ اسی دوران امرتسر میں مرزا قادیانی کے دوست حکیم محمد شریف نے اس کو مجدد ہونے کا بھی مشورہ دیا، چنانچہ مرزا نے مجدد ہونے کا بھی ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا اور دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں لٹریچر بھیجنا شروع کر دیے۔ مگر مرزا تجدید کے اثر کا کمال یہ ہوا کہ 20,000 دعوتی اشتہارات کی تفسیر کے باوجود ایک بھی غیر مسلم اس کا ہمنوا نہ بنا تھا۔ علماء لدھیانہ میں ممتاز حیثیت کے مالک مولوی محمد، مولوی عبداللہ اور مولوی اسماعیل، تینوں حقیقی بھائیوں نے کہیں سے کتاب بحرمن احمدیہ حاصل کر کے اس کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو ان کو علم ہو گیا کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے شہر میں اعلان کر دیا کہ یہ شخص مرزا غلام احمد قادیانی مجدد نہیں بلکہ ملعید و مزیق ہے، اور مرزا کی تکفیر کا فتویٰ بھی جاری کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد علماء حرمین شریف کی طرف سے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کے فتوے ہندوستان میں پہنچ گئے۔ جب ان سب فتووں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری پلاننگ سرگرمیاں ٹھنڈی پڑنے لگی تو اس وقت اس نے مسیح ہونے کے اعلان کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے آمد ثانی سے انکار کر دیا، حالانکہ پہلے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 498 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آمد کے بارے میں اقرار کر چکا تھا۔ اس کے بعد پھر اس بدبخت نے یہ دعویٰ، یہ پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا کہ میں مسیح ہوں۔ علماء دین کی طرف سے اس کے اس دعوے کی بھی بھرپور نفی کی گئی تھی، مگر پادریوں کی خاموشی نے اس کے دعوے کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ آخر کار 1890 میں اس نے اس بات کا بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ احادیث میں جس پیغمبر کی آمد کا کہا گیا ہے وہ میں ہی ہوں، نعوذ باللہ۔ اب ہر طرف سے معجزات مسیح میں سے کوئی ایک معجزات دکھانے کے مطالبات بڑھنے لگے تو اس زندیق نے معجزات مسیح کا سرے سے ہی انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، 1892 میں اس زندیق نے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا تھا۔ نعوذ باللہ، مرزا غلام احمد قادیانی کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے اس کے قریبی دوست مولوی محمد حسین اور بہت سارے ملاؤں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور جگہ جگہ پر اس کے جھوٹے دعووں کی پول بھی کھولنے لگ گئے تھے۔ اسی دوران حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑ شریف نے مرزا قادیانی کی ایسی خبر لی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو مناظرے کی دعوت دے دی۔ جب بے حد مصروفیات کے بعد ٹائم نکال کر حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف لاہور پہنچے تو اس وقت یہ بدبخت وہاں سے بھاگ گیا اور پروپیگنڈا پیر صاحب کے خلاف شروع کر دیا کہ ان کو میں نے دعوت دی اور وہ آئے ہی نہیں۔ ناظرین کرام، 1901 میں یہ لعنتی انسان مرزا غلام احمد قادیانی پہلے غیر تشریع نبی اور اس کے بعد اصلی نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرنے لگ گیا تھا، نعوذ باللہ۔ اور 29 مئی 1908 کو قہر خداوند تعالیٰ کا شکار ہوا اور ہیضے کی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ لاہور میں پاخانے کی حالت میں انتہائی غلیظ موت کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اس کی اولاد نے بھی یہی کام جاری رکھا تھا۔ مختلف قادیانوں کے فرقے بھی ہیں اور ان میں سے ایک تو یہ لعنتی انسان خلیفہ اسلام بھی بنا بیٹھا ہے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔
تو ناظرین کرام آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں، اور میری نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔